نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور کریکٹر کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا وَلَا يُجْزِئُ السَّيِّئُ بِالسَّيِّئِ کہ آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ کسی نے برا کیا، آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، حالانکہ پیغمبر ہیں، رسول اعظم ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا ہے، لیکن کسی نے برا کیا، آپ نے اس کا جواب بل یعفو و یصفحو، دو کمالات بیان کیے ہیں، آپ اسے معاف بھی کر دیتے تھے اور دل سے صاف بھی کر دیتے تھے، اگنور بھی کر دیتے تھے۔ تو چیزوں کو معاف کرنا ایک لیول ہے اور اس کو پھر کمپلیٹلی اگنور کرنا یہ اگلا لیول ہے کہ بندہ اس کو دل میں بھی نہ رکھے کہ چلو میں نے چھوڑ تو دیا لیکن میرے دل میں ہے ہر وقت، فرمایا نہیں بل یعفو و یصفحو۔ اس میں ہم دینی لوگوں کے لیے لیسن ہے۔ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کا وارث کہتے ہیں، حضور تو لوگوں کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ایک امام کی، ایک ریلیجس لیڈر کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو کیسے ہونی چاہیے، اس کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کا وارث کہتے ہو تو رسول اللہ کی سنت کی جھلک بھی تو آپ میں نظر آنی چاہیے۔ یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم سٹیٹس کو تو لے لیتے ہیں لیکن جو سٹیٹس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا نہیں کرتے۔ عہدہ تو مجھے بڑا چاہیے لیکن اس عہدے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے میں پورا نہیں کروں گا، جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ منصب جو لو پھر کوشش کرو کہ اس منصب کی ریکوائرمنٹ اور اس کے تقاضے بھی پورا کرو۔ باپ ہونا بڑا منصب ہے لیکن اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ ڈیوٹیز بھی پورا کرو۔ ماں ہونا از اے گریٹ ریسپیکٹ اینڈ گریٹ آنریبل اسٹیٹس، لیکن ماں ہونے کے بعد اس ذمہ داری کو بھی پورا کرو۔ کسی کا امام ہونا بڑا اسٹیٹس ہے لیکن اس کی ذمہ داری بھی پوری کرو۔ کسی قبیلے کا سربراہ ہونا از اے گریٹ اسٹیٹس لیکن اس کی ریکوائرمنٹ بھی تو پوری کرو۔ خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ اسٹیٹس تو مجھے چاہیے لیکن اس اسٹیٹس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، اس کی ڈیمانڈ مجھ سے نہ کرو۔ I am different than all others. No, if you are enjoying the status, you have to fulfill the requirement of the status. اس کے تقاضے بھی پورے کرو تاکہ کام میں حسن پیدا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ جو بھی عہدہ آپ کو ملے، اور ایک بات یاد رکھیں، بڑے عہدے بڑے خود نہیں ہوتے، انسان کا رویہ انہیں بڑا بناتا ہے، انسان کا بیہیویئر اسے بڑا بناتا ہے۔ بڑے رویے میں تکبر ہو جائے تو رب کائنات شیطان عزازیل کو بلندی سے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ بڑے عہدوں کے بنیادی تقاضے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ جتنا مرتبہ بلند ہو، جتنی آپ پر ذمہ داری زیادہ ہو اتنی آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں بڑے عہدے کے ساتھ تکبر آ گیا تو وہ عہدہ آپ کے لائق نہیں، آپ اس عہدے کے لائق نہیں، کیونکہ آپ نے اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، بہت بڑا ایونٹ تھا۔ Could you imagine? He left in at night time the Makkah al-Mukarramah. The Sahaba used to live hiding themselves from Makkah al-Mukarramah. The difficult time, the hardest time in the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the way they were tortured, the way the Sahaba forced to leave the Makkah al-Mukarramah. But when the Prophet ﷺ come to Makkah al-Mukarramah, when he was the conqueror of Makkah, the Fath al-Makkah، کہتے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب منظر تھا، 12,000 کا لشکر تھا، ہر طرف آپ کے جھنڈے تھے، مکے والے گھبرا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when he was entering Makkah al-Mukarramah, he was not sitting on his camel proudly. وہ اپنا سر ان کا اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا۔ شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ سر کو جھکا کر مکے میں داخل ہوئے، کہ اس رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کا بیان کریں جس نے آج مجھے یہ دن دکھایا ہے۔ اتنا بڑا ایونٹ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی اور کتنے اپنے انداز میں جھکاؤ پیدا کر کے زمانے کو بتایا کہ بڑے لوگ اکڑتے نہیں ہیں، بڑے لوگ جب ظاہراً جھکتے ہیں خدا انہیں وہ رفتیں عطا کرتا ہے کہ زمانہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
پھر عزتیں بلندیاں خدا خود انہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، کوئی سمجھتے ہیں کہ بڑے آدمی کے بندہ ہی بڑا تب ہے جب زیادہ تکبر کرے، زیادہ غرور کرے، زیادہ بد اخلاقی کرے، زیادہ بد کلامی کرے۔ یہ چھوٹا پن ہے۔ انسان خود بڑا ہو تو عہدے اس کو نہیں بنا کرتے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اسے بڑا کرتا ہے۔ اس لیے ادفع باللتی ہی احسن، یہ آخری میری بات آج کے دور کے درس کے حوالے سے، کہ کوئی برائی بھی کرے، بڑے بن کر برائی کا جواب اچھائی سے دو، تیزی کا جواب نرمی سے دو، سختی کا جواب آسانی سے دو، تاکہ تمہارے دوستوں کی کثرت ہو اور تمہارے دشمن کم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔